السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، ویلکم ٹو مائی چینل۔ کہانی کا دوسرا حصہ شروع کرتے ہیں آج۔ اس نے خود کو کمرے تک محدود کر لیا تھا، نہ ہنستی نہ بولتی، گھر میں رہ کر بھی وہ گھر میں نہیں رہتی تھی۔ اس کی بڑی بہن نے اس کے پاس آ کر اسے سمجھانا چاہا کہ ہر کام کا ایک وقت لکھ دیا ہے اللہ نے، دیکھنا بہت جلد تمہیں تمہارا اصل حقدار مل جائے گا۔ بہت اچھا ہوا یہ سب ابھی پتہ چل گیا، اگر سب کچھ شادی کے بعد سامنے آتا تو تم کیا کرتی؟ صبر کرو، دعا کرو، اس طرح رہو گی تو لوگ کیا سوچیں گے؟ باجی کی تسلیوں سے وہ پھر سے رونے لگی تھی۔ اس نے آنسو روکنا چاہے پر ناکام رہی۔ اب میں پہلے جیسی کبھی نہیں ہو سکتی باجی۔ شبینہ کی آنکھوں سے روانی سے آنسو بہہ رہے تھے۔ باجی آپ کو پتہ ہے ٹھکرائے جانے کا احساس کیا ہوتا ہے؟ نہیں پتہ نا آپ کو؟ ٹھکرایا جانا بہت بڑی نحوست ہے۔ نظر انداز ہونے والے نقطے پہ کھڑے ہو کر یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے منزل اور واپسی کے سارے راستے مفلوج ہو چکے ہیں۔ اپنی خامیوں اور ناکامیوں کا احساس کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے، انسان خود اپنی نظر میں گر جاتا ہے، سوچنے لگ جاتا ہے کہ مجھ میں یہ ہوتا تو کوئی مجھے نہ چھوڑتا، میں یہ نہ ہوتا تو کوئی نہ چھوڑتا۔ بہت لمبا عرصہ یا شاید ایک ہنستی مسکراتی زندگی لگ جاتی ہے خود کو اپنی ہی نظر میں اہل ثابت کرنے کے لیے، نظر اٹھا کے چلنے کے لیے۔ یا تو مضبوط بننا پڑتا ہے یا پھر بے حس۔ دونوں ہی صورتوں میں انسان بہت بدل جاتا ہے، اتنا کہ آنکھ اٹھا کر دیکھا جائے تو پہچانا جا سکے۔ میرے سارے جذبات مر چکے ہیں، یہ ایک جھٹکے میں نہیں، میرے جذبات کا قتل بار بار کیا گیا ہے۔ میں اب کبھی کسی کی ہونا نہیں چاہتی تھی۔ میں پہلے جیسی سانسیں لے رہی تھی اب بھی ویسے ہی سانسیں چل رہی ہیں، بس فرق اتنا ہے میرے جذبات مر چکے ہیں، میری آنکھوں نے خواب سجانا چھوڑ دیے ہیں، میں نے اعتبار اعتماد سب کھو دیا ہے۔ میں تو اب بھی زندہ ہوں پر بہت کچھ ختم ہو گیا ہے، میرا اعتبار اٹھ چکا ہے مردوں پہ سے۔ اب میں کسی کو اپنی ذات کا مذاق بنانے نہیں دوں گی۔ مرد اتنے بزدل ہوتے ہیں، اس نے چھپ کے نکاح کیا کسی لڑکی سے، وہ سب کو منا کر بھی تو کر سکتا تھا، نکاح ایک پاکیزہ رشتہ ہے، چوری تو نہیں، جرم تو نہیں، وہ دنیا کے سامنے بھی تو اس لڑکی سے نکاح کر سکتا تھا، وہ کتنا بے حس تھا۔ باجی اس کے اندر یہ سب چلتا رہا اور دوسری طرف وہ مجھے خواب دکھا رہا تھا۔ ایک مرد میں اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ اپنے ماں باپ کو اپنی پسند بتا کر انہیں راضی کر لے۔ وہ یہ بات جب بتا رہا ہے جب شادی کی تیاریاں ہونے لگیں، کیا وہ مجھے اس حال تک پہنچا کر خوش رہ سکتا ہے؟ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی کہ اچانک عشاء کی اذان کی آواز اس کے کانوں میں گونج اٹھی، اللہ اکبر۔ وہ اچانک اٹھی اور واش بیسن کے پاس کھڑی وضو کرنے لگی۔ اس کی نظر شیشے پہ پڑی، اس کی آنکھیں مسلسل برسنے کی وجہ سے سوج گئی تھیں اور آنکھوں میں لالی ٹھہر سی گئی تھی۔ پھر سے اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ وہ دوپٹے کو اچھی طرح لپیٹ کر ہاتھ باندھے اللہ کے سامنے کھڑی تھی، سورہ فاتحہ پہ ہی اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ سسکیاں لیتے ہوئے اس نے رکوع میں سر جھکایا، وہ سجدے میں گئی تو اٹھنا بھول گئی، اللہ کے آگے سسکتی رہی۔ وہ چاہتی تھی اپنے من کی ہر بات اللہ سے کہہ دے، پر زبان سے اس کے ایک لفظ بھی ادا نہیں ہو پا رہا تھا۔ اس کا دل اللہ سے مدد مانگ رہا تھا، اللہ تو دل کا حال جاننے والا ہے۔ میں تیری بنائی ہوئی بندی ہوں، کون سی خطا ہے میری، اللہ پاک اس کو معاف فرما دے، تو نے ہی تو میری تقدیر قلم بند کی ہے مولا۔ میں تیری کمزور بندی ہوں، دنیا نے بار بار ٹھکرایا ہے، میری ذات میں کیا کمی ہے اللہ؟ تیری بندی تو عزت سے گھر بسانا چاہتی تھی اللہ، میں نے تو کبھی عزت کو پامال نہیں کیا، پھر کیوں ٹھوکر پہ ٹھوکر لگتی ہے مجھے؟ اللہ تو میری مدد فرما، مجھے حوصلہ دے، میں بہت کمزور ہوں۔ اس کا دل چیخ چیخ کر دعائیں کر رہا تھا، ہونٹوں سے تو بس سسکیاں رواں تھیں۔ وہ وہیں جا نماز پہ لیٹ کر سو گئی تھی۔ جس طرح پورے خاندان میں اس کی رسم اور جلدی ہونے والی شادی کی خبر پھیل گئی تھی، اسی طرح اس کا رشتہ ٹوٹنے کی خبر بھی پورے خاندان میں پھیل گئی۔ وہ کسی کی نظر اور سوال کا جواب دینا نہیں چاہتی تھی، وہ کہیں آنا جانا ملنا جلنا سب چھوڑ چکی تھی۔ اس دن شبینہ کی ممانی اس کے گھر فرصت میں آئی بیٹھی تھی، وہ ممانی سے چاہ کر بھی زیادہ وقت چھپ نہیں سکتی تھی۔ ممانی کی دو بیٹیاں حفظہ اور مریم دونوں ہی میٹرک کے بعد رخصت ہو چکی تھیں، ایک کے 3 اور دوسری کے 2 بچے تھے۔ ممانی جان گھر سے فارغ اپنی بہو کو گھر میں چھوڑ کر اکثر سارا دن کے لیے آ جاتی تھیں۔ شبینہ کو نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھ کر سلام کرنے جانا پڑا۔ اگر ممانی خود اس کے کمرے میں آ کر اس طرح بستر پہ سوگ مناتے دیکھ لیتی تو بات پورے خاندان میں پھیل جاتی۔ وہ امی کے پاس بیٹھی شروع سے آخر تک کی روداد سن رہی تھیں کہ اچانک شبینہ کے کمرے میں آ جانے سے اس کی امی چپ ہو گئی۔ پر ممانی کیونکہ اپنی دونوں بیٹیوں کو کم عمر میں رخصت کر چکی تھی تو وہ ہر احساس سے بے خبر بھرپور طریقے سے پرسا کر رہی تھی۔ السلام علیکم ممانی۔ وعلیکم السلام، سو رہی تھی کیا؟ جی۔ اس نے جان چھڑانا چاہی تھی جبکہ وہ سو نہیں رہی تھی۔ ممانی نے اس کے چہرے کا غور سے جائزہ لیا اور کہا، آئے ہائے میری گلاب جیسی بچی کا چہرہ تو دیکھو کیسے مرجھایا ہوا ہے۔ اس کی موجودگی کو نظر انداز کر کے وہ امی سے مخاطب ہو چکی تھی، تم ایسا کرو اس کو کسی بابا سے جھڑاؤ، میری نظر میں ایک اچھے بابا ہیں، پیسہ 1 روپیہ نہیں لیتے، ہو سکتا ہے کسی نے رشتے میں بندش کرا دی ہو، اس کے چہرے سے صاف لگ رہا ہے، پلکیں دیکھو کیسی کھڑی ہیں، ورنہ کیا کمی ہے ہماری بچی میں، ہر کام میں ماہر، پڑھی لکھی سلیقہ مند۔ وہ یہ سب فالتو کی باتیں سن کر کچھ کہے بنا ہی اٹھ کر چلی گئی تھی۔ وہ رات میں تنہا چھت پہ خاموش بیٹھی تھی، نیچے سب ساتھ بیٹھے ہنس بول رہے تھے، پر اسے تنہائی شور سے زیادہ اچھی لگنے لگی تھی۔
وہ خاموشی بیٹھی چاند کو تک رہی تھی۔ چاند بھی اپنے جوبن پر تھا اور چھت پر پھیلی چاندنی اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک بخش رہی تھی۔ وہ اکثر یوں ہی تنہا چھت پہ بیٹھی رہتی تھی۔ اس کی امی بھی اس کے پاس آ گئی تھیں۔ بیٹا یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ کمرے میں جا کر لیٹ جاؤ، سردی لگ جائے گی۔ تھک گئی ہوں آرام کر کے امی، اس نے بیداریت سے کہا۔ شبینہ کی امی نے اس کو مصروف رکھنے کے لیے اس کے بابا سے اس کی پڑھائی دوبارہ کرنے کی اجازت لے لی تھی اور وہ اسے یہی بتا رہی تھی، بیٹا میں نے تمہارے ابو سے بات کر لی ہے، وہ کہہ رہے ہیں اگر تم آگے پڑھنا چاہتی ہو تو پڑھ سکتی ہو۔ امی کو لگا تھا وہ سن کر بہت خوش ہو جائے گی، پر ایسا نہیں ہوا۔ میں اب پڑھنا نہیں چاہتی امی۔ وہ اب ان پرندوں میں سے ہو گئی تھی جو پنجرہ کھلا دیکھ کر بھی اڑنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ امی کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی۔ امی اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتی رہیں۔ بیٹا اللہ نے کسی کو بیکار پیدا نہیں کیا، میرا دل کہتا ہے میری اس بیٹی کا نصیب سب سے بلند ہے۔ اٹھو اب اپنے کمرے میں جا کر لیٹ جاؤ۔ کتنے دن کتنی راتیں اس کی یوں ہی گزر گئیں بنا کسی مقصد۔ روز ایک ایک دن اس کی زندگی سے گزر رہا تھا۔ اس نے خود پر خوشیوں کے دروازے بند کر لیے تھے۔ اس کی امی مہندی لیے اس کے سامنے کھڑی تھیں۔ بیٹا اس کو بس ذرا سی دیر ہتھیلی پر چھوڑو، منت کی مہندی ہے۔ امی آپ چلی جائیں پلیز، میں پھینک دوں گی اسے، اس نے غصے سے کہا۔ میری بچی لگا لے اپنی زندگی میں تجھے رخصت کرنا چاہتی ہوں تاکہ سکون سے مر سکوں اپنا فرض پورا کر کے، میری بچی۔ امی نے پیار سے اسے بہلا لیا تھا۔ اس نے ہتھیلی آگے کر دی صرف اس کی امی کے رو دینے والے انداز پر۔ اس کی پھپھو کی بیٹی زرنش اس کے گھر 2 دن کے لیے رکنے آ گئی تھی۔ ایسے میں شبینہ کا پہلے کی طرح ہنسنا بولنا مشکل ہو گیا تھا۔ اس کے دل کا موسم اس کے چہرے سے صاف نظر آ جاتا تھا۔ اس کی کتن اس سے 2 سال چھوٹی تھی، پر تجربے کے لحاظ سے اس سے 4 سال آگے تھی۔ آتے ہی اس نے شبینہ سے نیٹ پاس ورڈ لیا اور کونا پکڑ کے بیٹھ گئی۔ 2-3 دن اس کو شبینہ کے کمرے میں ہی رہنا تھا۔ رات وہ سارا دن دھیان موبائل میں لگائے بیٹھی تھی۔ جب شبینہ خاموشی سے اس کے برابر میں آ کر بیٹھ گئی تھی، اس نے موبائل سے نگاہ ہٹائی اور شبینہ کا جائزہ لیتے ہوئے بولی، یار تم اتنا بدل کیوں گئی ہو؟ ٹھیک سے بات ہی نہیں کر رہی۔ میں یہاں تمہارے لیے آئی ہوں تاکہ تم مجھ سے پہلے کی طرح باتیں کرو۔ دفع کرو یار اس کو، وہ نہیں تھا تمہارے قابل۔ تم خود کسی کو کیوں پسند نہیں کر لیتی ہو؟ آج کل تو لڑکیاں اتنی فاسٹ ہیں۔ شبینہ نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، کسی کو پسند کرنے کے لیے کوئی نگاہ میں ہونا ضروری ہوتا ہے۔ ہاں تو کوئی تو ہوگا۔ اس نے شرارت سے خاندان کے لڑکوں کی طرف اشارہ کیا تو شبینہ نے بھی 2 ٹوک جواب دے دیا، کوئی نہیں ہے ایسا۔ تم فیس بک پہ بھی نہیں آتی ہو اب؟ ہاں میری آئی ڈی بند ہو گئی تھی، شبینہ نے اس کی بات کا مختصر جواب دیا۔ تو لاؤ میں بنا دوں دوسری آئی ڈی۔ فیس بک پہ تو اتنے پیارے پیارے لڑکے ہوتے ہیں، ان سے بات کر لیا کرو۔ شبینہ کو اس کی بات پر غصہ آیا تھا۔ اس نے غصے سے اس سے مخاطب ہو کر کہا، زرنش میرا کسی سے چکر نہیں تھا جو میں اب کسی اور سے بات کر کے اپنا غم یا شوق پورا کروں۔ فیس بک ایک جھوٹی دنیا ہے، وہاں لوگ باتیں تو کر سکتے ہیں پر وہاں گھر نہیں بستے۔ میری شادی، میرے خواب ٹوٹے ہیں، سب ختم، اور تم اب مجھے کسی میں دلچسپی نہیں ہے۔ مجھ سے اب ایسی باتیں مت کرنا۔ اس کا دماغ خراب دیکھ کر زرنش پھر چپ چاپ موبائل میں مگن ہو گئی تھی۔ امی نے ہر ہفتے اس کا صدقہ باقاعدہ دینا شروع کر دیا تھا۔ آج منت کی چوڑیاں اور مٹھائی لیے کھڑی تھی۔ اسے خود سے زیادہ امی پر ترس آیا تھا۔ کیا کچھ نہ تھا امی کے چہرے پر، فکر، پریشانی۔ بیٹی پیدا کر کے انہوں نے نہ جانے کیوں بیٹی کے ساتھ یہ سب مفت حاصل کر لیا تھا۔ کچھ کہتے کہتے رک گئی تھی اور اس نے ہاتھ آگے بڑھا دیا تھا۔ امی نے 4 چوڑیاں اس کے ہاتھ میں ڈال دی تھیں۔ امی کا چہرہ دیکھ کر وہ خاموشی سے مٹھائی کھا گئی۔ اپنی بیٹی کے اس رد عمل سے وہ سمجھی تھی کہ وہ آنے والے رشتے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو گئی ہے، پر ایسا نہیں تھا۔ اس کی امی نے ایک رشتے لگانے والی آنٹی گھر بلا لی تھیں۔ پہلے وہ شبینہ کو دیکھنا چاہتی تھیں، اس کو دیکھنے کے بعد اس کے جوڑ کر رشتہ لا سکیں۔ اسے امی نے بہانے سے کمرے میں بلایا تھا کہ شبینہ پانی لے کر آؤ، کمرے میں مہمان آئے ہیں۔ اس نے سلام کر کے پانی دیا اور جانے لگی تو آنٹی نے اپنے پاس بلا لیا۔ وہ سمجھ گئی تھی پر چپ رہی۔ ان کے جانے کے بعد اس نے قیامت کر دی تھی۔ آپ لوگ کیوں میرے پیچھے پڑ گئے ہیں؟ میں زہر کھا لوں گی پر اب کسی کے سامنے نہیں جاؤں گی۔ اب لوگ مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں۔ وہ بہت خود سر اور ضدی ہو گئی تھی۔ ایک بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو وہ فرشتہ صفت پیدا ہوتا ہے، اسے اچھا برا حالات بنا دیتے ہیں۔ کوئی بھی انسان خودکشی نہیں کرتا، ہر خودکشی کے پیچھے کئی قاتل موجود ہوتے ہیں۔ اس کی بھی ہنستی مسکراتی زندگی معاشرے کی نظر ہو گئی تھی۔ اگر اب یہ دوبارہ آ گئی یہاں تو بہت برا ہوگا۔ وہ پیر پٹکتی ہوئی کمرے میں چلی گئی تھی۔ اس کے بعد بھی اس کے کتنے رشتے آئے پر وہ ایک کے لیے بھی راضی نہ ہوتی۔ نہیں کرنا تو نہیں کرنا، سنا آپ نے، ایک ہی بات تھی، اس کی کسی کے سامنے نہیں جاؤں گی اب میں۔ اس کی امی بہت پریشان رہنے لگی۔ اچانک تیز بخار نے ان کو گھیر لیا تو وہ بھی بہت پریشان ہو گئی تھی۔ وہ تیز بخار میں غفلت میں اس کا چہرہ دیکھے جا رہی تھی۔ اس کی امی کا بخار کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اپنی امی کے پاس سے ذرا بھی نہیں ہٹ رہی تھی۔ اس کی امی تیز بخار میں اسی کا چہرہ مسلسل دیکھ رہی تھیں، غفلت میں نہ جانے کیا کیا بول رہی تھیں۔ امی کی حالت دیکھ کر اس نے امی کو دوا دے کر ان کا سر سہلا کر سلانے کی کوشش کی، مگر اس کی امی نے اچانک اس کا ہاتھ اپنی گرفت میں لے لیا۔ میری بچی دلہن بنے گی، وہ غفلت میں کہہ رہی تھی۔ جملے آدھے ادھورے بار بار وہ بول رہی تھی۔
شبینہ کا دل بھر آیا، وہ مشکل سے آنسو روک رہی تھی۔ اپنی امی کا خیال کرتے ہوئے اس نے امی کا ہاتھ پکڑ کر محبت سے چوم کر گال پر لگایا تھا۔ دوا کے زیر اثر شبینہ کی امی سو گئی تھیں۔ شبینہ اپنے کمرے میں آ کر اپنی وجہ سے اپنی امی کی یہ حالت پہ تکیے میں منہ دے کر روتی رہی تھی۔ کیا قصور تھا ان کا؟ صرف یہی نہ کہ انہوں نے بیٹی پیدا کی ہے، ایک ایسی بیٹی جو معاشرے کی نگاہ پر پوری نہیں اترتی، جو عرفان جیسے لڑکوں کی محبوبہ نہیں بنتی، جو باہر نکل کر خود لڑکوں کو اپنی ادائیں دکھا کر انہیں اپنا دیوانہ نہیں بناتی، ایک ایسی بیٹی جو سر جھکا کر ہر ایک کے سامنے بھیڑ بکریوں کی طرح جانچ پڑتال کرواتی رہی، پھر بھی وہ اس معاشرے کی نگاہ پر پوری نہیں اتر پائی، یا پھر یہ اس کی قسمت کا دوش ہے۔ ایک ایسی بیٹی جو اپنے ماں باپ کی عزت کا مان رکھتی ہے اور عزت سے گھر بسانے کی چاہ میں اس مقام تک آ جاتی ہے، کتنی بے بس ہے اس کی ماں۔ اللہ کسی کو میری ماں کی طرح بیٹی پیدا کرنے کا عذاب مت دینا۔ اب اس کا تکیہ بھگتا جا رہا تھا، آج پھر وہ ٹوٹ کے برسی تھی۔ میں کتنے ٹکڑوں میں ٹوٹی کوئی جانے نہ، میں کتنا راتوں میں روتی کوئی جانے نہ، میرا درد کیوں کوئی بانٹے، میرے آنچل میں لپٹے ہوئے کانٹے، مجھے نام کوئی کیوں دیتا، میری قسمت نے بس ہیں غم چھپائے چھانٹے، میرا حال جانتا ہے خدا کیا بتاؤں تجھے، میری داستاں ادھوری ہے کیا سناؤں تجھے۔ امی کا بخار کافی بہتر تھا، ڈاکٹر نے انہیں آرام اور سکون کے لیے کہا تھا۔ شبینہ امی کے پاس بیٹھی ان کے لیے سوپ بنا کر لائی تھی۔ امی تھوڑا تو پی لیں، امی آپ اب بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گی، ابھی تو میں ہوں تو آپ کا خیال رکھ رہی ہوں، جب میں رخصت ہو کر چلی جاؤں گی تو بھابھی تھوڑی آپ کے اتنے نخرے اٹھائیں گی۔ اس نے شرارت سے کہا تو امی کی آنکھیں چمک اٹھی۔ میری بچی، امی نے اسے گلے لگایا، میری بہادر بیٹی۔ امی آپ جب جہاں سے جس کہیں سے بھی کہیں گی آپ کی بیٹی تیار ہے، پر امی میری ایک شرط ہے۔ امی کو اس کا ضدی رویہ یاد آیا جو وہ پچھلے 1 سال سے کر رہی تھی۔ امی کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ امی اس بار کوئی مجھے دیکھنے نہیں آئے گا، آپ کہتی ہیں نا ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے اور سب کے جوڑے اللہ نے بنا دیے، تو پھر آپ اس طرح عجیب عجیب لوگوں کو گھر کیوں بلا لیتی ہیں؟ میں دیکھنے کی چیز ہوں کیا؟ اگر اللہ نے آپ کی بیٹی کا جوڑ بنایا ہے امی تو اسے مجھ سے ملوانے کے اسباب بھی وہی بنائے گا۔ اگر وہ صرف میرے لیے ہے تو وہ خود چل کر صرف میرے لیے آئے گا، چاہے وہ 2 قدم پہ ہے یا 7 سمندر پار، اسے خود چل کر آنا ہوگا، ضرور آئے گا میری گڑیا۔ امی نے پیار سے اس کا ماتھا چوم لیا اور دعائیں دینے لگی۔ 3 ماہ بعد وہ دوپہر کے وقت اپنے کمرے میں لیٹی آرام کر رہی تھی کہ فون بج اٹھا۔ دوسری طرف اس کی بہن کی آواز تھی۔ شبینہ کی بہن نے یاد دلانے کے لیے فون کیا تھا، یاد ہے نا کل میلاد ہے؟ بتا رہی تھی امی، تو تم آؤ گی نا؟ دل کیا تو آ جاؤں گی۔ شبینہ نے ٹالنا چاہا پر اس کی بہن نے اسے میلاد میں شرکت کے لیے منا لیا تھا۔ وہ زیادہ منع نہیں کر سکتی تھی کہ یہ رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کی محفل تھی۔ دوسرے دن اس نے کپڑے پریس کر کے میلاد میں جانے کی تیاری کر لی اور وہ بھی ساتھ چلی گئی۔ میلاد کی محفل میں وہ کاٹن کے سوٹ میں سادہ سی بیٹھی میلاد سننے میں مگن تھی۔ اچانک اس کی چھٹی ہسکی عورتوں کو بیچوں 2 خاص نظروں کی گہرائی کا علم ہو گیا تھا۔ ایک نفیس سی خاتون دور بیٹھی اس پر خاص نگاہ رکھے ہوئی تھی۔ میلاد ختم ہونے کے بعد انہوں نے اپنی پاس بیٹھی عورتوں سے سامنے بیٹھے شبینہ کی معلومات کر لی۔ میلاد ختم ہو چکا تھا اور وہ بھی اپنے گھر لوٹ آئی۔ دوسرے دن وہی خاتون اس کی بہن کے سسرال پھر سے پہنچ گئی تھیں۔ وہ بھی آج کل بہو کی تلاش میں تھی اور اپنے بیٹے شاہ میر کے لیے لڑکی ڈھونڈ رہی تھی۔ شبینہ انہیں پہلی نظر میں ہی بھا گئی تھی اور جب رب تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے تو ساری مندرہیں کھل جاتی ہیں۔ انہیں شبینہ کے دروازے پر شاہ میر کا نصیب کھینچ لایا تھا۔ شاہ میر ایک سلجھا ہوا پڑھا لکھا لڑکا تھا۔ اس کی والدہ اس کے لیے لڑکیاں دیکھ دیکھ کر تھک گئی تھیں، پر انہیں بھی اس کے جوڑ کی لڑکی نہیں مل رہی تھی اور رب نے کن فرمایا تو اس کی والدہ اپنی بہو کی تلاش میں اس کے گھر تک خود چل کر آ گئیں۔ شاہ میر کی امی شبینہ کی امی کی طرح سلجھی ہوئی خاتون تھی۔ شاہ میر ان کا ایک ہی بیٹا تھا، جبکہ 4 بیٹیاں اور بھی تھیں، پر سب کے سب ہی شادی شدہ اپنے اپنے گھر کی تھیں۔ شاہ میر کے پاس اچھی تعلیم، اچھی جاب سب تھی، پر شاہ میر اس عمر میں تھوڑا سا زیادہ بڑا تھا۔ لڑکا دیکھ کر گھر والوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، سب نے اس رشتے کو قبول کر لیا۔ گھر والوں کے بیچ لڑکا لڑکی کی تصویروں کا تبادلہ ہوا۔ اس طرح شبینہ کی تصویر شاہ میر اور شاہ میر کی تصویر شبینہ کے گھر پہنچ گئی۔ شاہ میر کی بہنوں نے شاہ میر کو شبینہ کی پک دکھائی تو اس نے کہا آپ لوگوں کو پسند آ گئی؟ سمجھے مجھے بھی پسند آ گئی۔ اس نے بنا دیکھے تصویر سائڈ پہ رکھ دی۔ شاہ میر کی امی نے بیٹی کو کہا تصویر جا کر اس کے کمرے میں رکھاؤ، دیکھ لے گا، شرما رہا ہے۔ تو سب بہنیں اسے تنگ کرنے لگیں، شاہ میر اتنا اندھا اعتماد نہ کرو ہم پر بھائی کہ کل بولو یہ تو اتنی موٹی ہے۔ دوسری بہن نے اپنی بہن کا ساتھ دیا اور کہا نہیں تو کیا، ابھی موٹی ہے، بعد میں بیچاری شاہ میر کے پلے بند کر کمزور تو ہو ہی جائے گی۔ شاہ میر کی بہنیں مل کر ہنسنے لگیں۔ شاہ میر ویسے تو سنجیدہ سا انسان تھا، پر اکثر ایسے لوگ اندر سے بہت گہرے ہوتے ہیں۔ شبینہ کی بھابھی نے شبینہ کے سامنے شاہ میر کی تصویر رکھی تو وہ نظر ہٹا گئی۔ بھابھی مت کیجیے یہ سب، آپ لوگ جہاں کہیں گے میں خوش ہوں، اس تصویر کی ضرورت نہیں ہے۔ اب بھابھی اس کے پاس تصویر رکھ کر چلی گئی تھیں، پر اس بار شبینہ کے جذبات پہلے جیسے بالکل نہ تھے۔ تصویر یوں ہی رکھی رہی۔ شاہ میر جب اپنے کمرے میں گیا تو اسے سائڈ ٹیبل پر رکھا ایک انویلپ نظر آیا۔ اس نے شبینہ کو دیکھنا چاہا اور لفافہ اٹھا کر وہ بیڈ پہ لیٹ گیا تھا۔ تصویر پہ نگاہ پڑی تو محبت کے جگن اس کی آنکھوں میں چمک اٹھے۔ اس کی آنکھیں پہلی بار اسے دیکھ رہی تھیں، سر پہ دوپٹہ لیے معصوم سی آنکھیں، قدرت کی خوبصورتی سے تراشے ہوئے گلابی ہونٹ اور بالکل چائے جیسی رنگت۔ دیکھ کر ان کو یہ انکشاف ہوا پھول بھی سر پہ شال لیتے ہیں۔ اس نے مسکرا کر تصویر لفافے میں واپس رکھ دی۔ شبینہ حیران رہ گئی تھی، اتنی جلدی سب کچھ ہوتا جا رہا تھا۔ وہ ذہنی طور پر تیار بھی نہ ہوئی تھی کہ شادی کا ایسا شور ہوا، اس کے
شادی کی تاریخ بھی رکھ دی گئی۔ شبینہ کو ایسا لگتا ہے کہ ابھی کوئی آ کر کہے گا ہم شادی نہیں کر سکتے، ہم مجبور ہیں۔ وہ ہمیشہ سے رش والی جگہ سے دور رہتی تھی اور یہی بہانہ اس کے کام آ گیا کہ میں شاپنگ پہ نہیں جا سکتی، چکر آ جاتے ہیں، اتنا گھومنے سے اس کی طبیعت خراب نہ ہو جائے۔ اس ڈر سے اس کی شادی کی تیاریاں اس کی بھابھی اور بہن مل کر امی کے ساتھ کر رہی تھیں۔ ان کی لائی ہوئی سب چیزوں میں اسے اگر کوئی چیز نہ بھی اچھی لگتی تو وہ اسے اچھا کہہ دیتی۔ شامر کی ساری بہنیں اپنے بھائی کی شادی سے بہت خوش تھیں کہ ان کے پیچھے ان کی ماں کا خیال رکھنے والی اور گھر سنبھالنے والی بھابھی آ رہی تھی۔ انہوں نے اپنے بھائی کی دلہن کے لیے بہت پیارا سا شادی کا لہنگا لیا اور خوبصورت سی بری تیار کی تھی۔ وہ پیلے جوڑے میں مایوس بیٹھنے کے لیے تیار تھی۔ اس کی بھابھی کی پسند کا جدید فیشن غرارہ پہنے گیندے کے پیلے پھول بالوں کی لمبی سی چوٹی میں اس کے بالوں کو خوبصورتی بخش رہے تھے۔ چہرے کو گھونگھٹ سے چھپائے وہ اسٹیج پہ بیٹھی تھی۔ سب سے پہلے اس کی امی نے اس کی نازک سی کلائی پر پیارا سا شگن کا کنگا باندھا اور اس طرح باری باری سب آتے گئے اسے شگن کی مہندی لگاتے رہے۔ وہ خاموش بیٹھی رہی۔ اس بار مٹھائی کھانے میں اس نے کوئی نخرے نہیں کیے تھے۔ زندگی میں وہ کئی کڑوے گھونٹ پی چکی تھی، پھر یہ تو مٹھائی تھی۔ رات دیر تک سب جاگتے رہے۔ اس کی مہندی کا فنکشن چلتا رہا۔ وہ اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ نئی زندگی نے اسے اور بھی الجھن اور خدشات میں ڈال دیا تھا۔ اس کی رخصتی میں بس 2 دن رہ گئے تھے۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر جا رہی تھیں۔ بابل کا گھر چھوڑنے کا دکھ ایک طرف تھا، پر نئی زندگی اور اس کی زندگی میں آنے والا شامر جانے کیسا ہو۔ اس کی نظر میں دنیا کا ہر مرد برا تھا۔ وہ خوش نہیں تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ یہ شادی ہو تاکہ اس کی ماں باپ کو سکون سے رہ سکیں۔ دنیا کے سامنے ان کی بیٹی میں کوئی برائی نہیں ہے۔ آج اس کی اس گھر میں آخری رات تھی اور کل اسے سارے رشتے پیچھے چھوڑ کر نیا رشتہ بنانا تھا۔ آدھی رات کو سب ہو چکے تھے پر اس کی آنکھوں میں نیند نہیں تھی۔ وہ یوں ہی غرارہ پہنے سر سے دوپٹہ لیے امی بابا کے کمرے کے پاس سے گزری تھی کہ اندر سے آتی آواز پہ وہ رکی۔ جب اس کے بابا کو اس کی امی نے اس سے کہتے سنا، ایسا لگتا ہے ابھی ہماری بیٹی 2 پونی باندھے بھاگتے ہوئے آئے گی اور اپنے بابا کے گلے لگ جائے گی، اور اس کی چھوٹی چھوٹی شرارتیں، اس کا شور مچانا، بات بات پہ ضد کرنا، اپنی باتوں کو منوانا، سب یہی رہ جائے گا۔ یہ بیٹی کب اتنی بڑی ہو جاتی ہیں پتہ نہیں چلتا۔ شبینہ کی امی نے بھی بھری ہوئی آواز میں اس کے ابو سے کہا، بیٹیوں کی شادی نہ ہو تو زمانہ جینے نہیں دیتا، اور شادی کر دو تو کوئی نہیں پوچھتا کہ پھر ماں باپ کیسے جیتے ہیں۔ شبینہ کا دل تڑپ اٹھا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے دروازہ کھولا اور دوڑ کے اپنے بابا کے سینے سے لگ کر رونے لگی۔ اس کی امی نے اسے بلایا، بیٹا تمہارے ابو بھی تمہاری ماں کو ایسے ہی رخصت کر کے لائے تھے، دیکھو مجھے، میں کتنی خوش ہوں تمہارے ابو کے ساتھ۔ شامر بھی تمہیں بہت خوش رکھے گا، جب دل کرے آ جانا ملنے کے، یہ تو دستور ہے دنیا کا، یہ ریت تو ہر بیٹی کو نبھانی پڑتی ہے۔ کل ماشاءاللہ ہماری بیٹی اپنے گھر کی ہو جائے گی، میری بیٹی بہت صبر والی ہے، اللہ اس کا نصیب بلند کرے۔ امی ابو نے مل کر اس کے سر پر محبت سے شفقت بھرا ہاتھ رکھا، چلو اب کمرے میں چل کر سو جاؤ جا کر، شاباش۔ اس کے ابو نے اس کی امی کو اشارہ کیا تو اس کی امی اسے لے کر اس کے کمرے میں آ گئی تھیں۔ آ جاؤ لیٹو ادھر، اب آرام کرو، کل شادی کے بہت کام ہیں، سو جاؤ۔ آج کی رات بہت بھاری ہے امی، آپ آج یہیں میرے پاس رہ جائیں، کل میں اس گھر میں نہیں رہوں گی۔ اس کے آنسو گرنے لگے۔ بابا، بھائی، امی بھابھی، چھوٹا سا بھتیجا، سب پرائے ہو جائیں گے، اور شامر اس کے لیے میرے دل میں کوئی جذبہ نہیں، میں کیسے رہوں گی اس کے ساتھ۔ اس کے بے دھیانی میں کہے گئے آخری جملے نے ماں کے دل کو پریشان کر دیا تھا۔ شبینہ کی امی نے اسے سمجھانا چاہا، بیٹا بس کرو، ہر لڑکی کی زندگی میں یہ مقام آتا ہے، اسے جانا ہی پڑتا ہے، ادھر بیٹھو میری بات سنو۔ وہ امی کی گود میں سر رکھے آنسو بہاتی رہی، نہیں امی جان، آج آپ یوں ہی یہیں رہیں میرے پاس، میں یہیں ہوں بیٹا، اب چپ ہو جاؤ، خاموشی کے موقع پر روتے نہیں ہیں، اچھا ادھر سنو، میری پیاری بیٹی ہو نا بیٹا، جو کچھ بھی ہوا اس کی سزا شامر کو مت دینا، وہ جو کہے ہر بات ہنس کے مان لینا، بحث یا جھگڑا مت کرنا کبھی، شامر کے گھر والوں سے کوئی برا رویہ نہ کرنا بیٹا، شادی کے بعد شوہر اور اس کا گھر ہی سب کچھ ہے، تم یہ باتیں اپنے پلو سے باندھ لو اور اس پر گرا لگا لو کہ جب تک تم اپنے سسرال والوں اور اپنے شوہر کی خوشی اور مردی کی خاطر کئی بار اپنا دل نہیں مارو گی، زندگی کے کئی مرحلوں میں اپنے دل میں اٹھنے والی خواہشوں کو دفن نہیں کرو گی، اس وقت تمہاری زندگی میں بھی پھول نہیں کھلے گے بیٹا، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، اپنے سسرال میں کبھی ماں کی تربیت پہ حرف مت آنے دینا، بیٹیوں کو تو بابل کا گھر چھوڑ کر جانا ہی پڑتا ہے، یہ تو بس مہمان ہوتی ہیں، اور لڑکیاں آج کل کے لڑکے بھی شادی ہوتے ہی ماں باپ کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، اب تو بیٹے بھی چلے جاتے ہیں رخصت ہو کر، صرف بیٹی ہی کو مہمان نہ سمجھا جائے بیٹا، لڑکی کا اصل گھر تو اس کے شوہر کا گھر ہے، شوہر کی بات کو اہمیت دینا۔ امی جان اس کے سر میں ہاتھ پھیر رہی تھیں اور وہ نیند کی وادی میں اتر چکی تھی۔ اس نے امی کی کسی نصیحت کو توجہ سے نہیں سنا تھا، وہ تو بس ماں کے آنچل کی ٹھنڈی چھاؤں میں سر رکھتے ہی سو گئی۔ صبح فجر میں ہی اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ اس نے اٹھ کر وضو کیا اور نماز پڑھنے کھڑی ہو گئی۔ آج اسے اس گھر سے رخصت ہو جانا تھا۔ وہ اللہ کو سجدہ ریز ہوئی اور سلام پھیر کر اس نے مہندی لگے ہاتھوں کو دعا کے لیے بلند کیا اور دل سے دعائیں کرنے لگی، اللہ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، میری مدد فرما، اب کچھ برا نہ ہو میرے ساتھ، شامر اچھا انسان ہو، اگر شامر تیری رضا ہے میرے مالک تو میرے دل میں اس کی محبت ڈال دے، آج میں یہاں سے چلی جاؤں گی،
اللہ میں اپنے گھر والوں کے تیرے سپرد کیے جا رہی ہوں، میرے ماں باپ اور سب گھر والوں کی حفاظت فرمانا، حفظ و امان میں رکھنا۔ نماز کے بعد وہ پھر نہ سوئی۔ شامر کو لے کر بہت سے خدشات اس کے دل میں پل رہے تھے۔ بھابھی اسے پارلر لے جانے کو گھڑی تھیں اور وہ روئے جا رہی تھی۔ سب نے باری باری گلے لگا کر اسے تیار ہونے بھیج دیا۔ خوبصورت پھولوں لائٹنگ سے سجا ہوا شاندار میرج ہال مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ ڈریسنگ روم میں دلہن بنی بیٹھی تھی۔ نفاست سے کیے گئے میک اپ نے اس کے نین نقش کو اور بھی دلکش بنا دیا تھا۔ سرخ لہنگا پہنے جس کے ہر ایک تار میں اس میں جڑے ہر ایک موتی میں ایک نئی داستان چھپی تھی، بلا شبہ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ بارات آ گئی اور نکاح کے لیے جب لوگ اس کے پاس آئے تو وہ انہیں دیکھتے ہی رونے لگی۔ قاضی صاحب بھی اس کا رونا دیکھ کر شک کی نگاہوں سے اس کے گھر والوں کی طرف دیکھ رہے تھے، پر ماں باپ نے ہاتھ سر پر رکھ کر بیٹی کو حوصلہ دیا تو اس نے قاضی صاحب کو کا اشارہ آہستہ سے سر ہلا کر دے دیا تھا۔ اس نے نکاح نامے پر دستخط کر دیے تو سب نے ایک دوسرے کو مبارکباد سے نوازا، پر وہ تھی اپنے میک اپ کی فکر کیے بنا ہی رو رہی تھی۔ ماں نے اپنے آنسو چھپانا چاہے پر ناکام رہیں۔ 3 بار ہاں قبول ہے کہنا آسان نہیں ہوتا، بہت کچھ پیچھے چھوٹ جاتا ہے۔ شامر نے اللہ کا نام لے کر خوشی سے نکاح نامے پر سائن کر دیے تھے۔ اس کے چہرے پر خوشی صاف جھلک رہی تھی، وہ مسکراتے ہوئے سب سے گلے مل رہا تھا۔ پورے میرج ہال کی لائٹ آف کر دی گئی اور اچانک سامنے انٹری گیٹ پر دلہن بنی کھڑی شبینہ پر فوکس کر دیا گیا۔ بہاروں کی جان پر بنائی تھی، آج دیکھا ہے انہیں سرخ لباس میں۔ اس کے پاپا بھائی نے اس کی شادی اپنی حیثیت سے بڑھ کر ارینج کی تھی۔ ان کی آخری چھوٹی لاڈلی بیٹی کی شادی تھی اور بیٹی بھی وہ جس نے ہمیشہ عزت کے ساتھ اپنے بابل کے گھر سے رخصت ہونے کے لیے زمانے کا ہر درد سہا تھا۔ بے شک جوڑے اللہ بناتا ہے اور ان کا ملن اس زمین پہ کب کہاں اور کیسے رب نے لکھا ہے یہ اس ہی وقت پتہ چلتا ہے جب وقت اللہ نے دنیا بنانے سے 50,000 سال پہلے قلم بند کر دیا ہے، اور جب وہ کن فرماتا ہے کن کہ ہو جا تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ شامیر کی نگاہ اس پر پڑی تو وہ نظر ہٹانا بھول گیا۔ شہنائیوں کی صدا کہہ رہی ہے خوشی کی مبارک گھڑی آ گئی ہے، سجی سرخ جوڑے میں چاند سی دلہن زمیں پہ فلک سے پری آ گئی ہے۔ شمیر کو ایسا لگا کہ وقت تھم سا گیا ہو، اس کا نصیب سرخ جوڑے میں اس کے سامنے کھڑا تھا کہ یا نصیب اتنا خوبصورت بھی ہو سکتا ہے۔ اچانک قریب کھڑے شامیر کے دوست نے اس کو کونی ماری، کیا کر رہا ہے یار، صبر رکھ، سب دیکھ رہے ہیں، فکر نہ کر بھابھی ابھی تیری ہی ہے۔ شامیر اپنی اس حرکت پہ شرمندہ سا ہو گیا تھا۔ اسے احساس کب ہوا تھا کہ یہاں آس پاس سب موجود ہیں، نظر جھکا کر کھڑے ہیں روبرو سرخ جوڑے میں۔ آج دل کو میرے چین نہیں آ رہا پریوں کی شہزادی کو دیکھ کر۔ کیمرہ مین نے شامیر کو ساتھ کھڑا کیا تو شبینہ کی امی نے دور سے دونوں کی بلائیں لیں اور کیمرہ مین نے مختلف زاویوں سے ان کی قیمتی لمحات قید کرنا شروع کر دیے۔ اوپر سے فلائی کیمرہ ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں سے ان کا ہر لمحہ محفوظ کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں کھانا شروع ہو گیا تو ساری عوام کھانے میں مگن ہو گئی۔ شامیر نے پاس بیٹھی شبینہ کو دیکھا، وہ نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ شامیر نے اسے رشک کی نگاہ سے رخصتی کا وقت آیا تو شبین بھائی کے گلے لگ کر رونے لگی۔ اس کے بھائی نے سر پر ہاتھ رکھا اور امی نے گلے لگا لیا۔ ماں سے لپٹ کر وہ روئے جا رہی تھی، بہت مشکل سے اسے جدا کیا گیا۔ بابا سے لپٹ کر اس کی سسکیاں بلند ہو گئی تھیں۔ کیسی میری تقدیر ہے، پاؤں میں رسموں کی زنجیر ہے، وہ گھر ہی پر آیا ہے جہاں میں نے جنم لیا ہے، جن در و دیوار میں میرے کہکے رچے ہیں، وہی در و دیوار آج مجھ کو چھوڑنی ہے۔ جس آنگن میں نے چلنا سیکھا ہے، اس آنگن کی مٹی پرائی ہے۔ جن بہن بھائیوں پہ میں جان دیتی تھی انہی سے جدا ہونا ہے، بابل کے گھر سے مجھے کیوں آج ودا ہونا ہے۔ کتنے ارمانوں سے میری شادی کی ہے، خوشی خوشی سب رسمیں ہوئی ہیں، مگر وقت رخصت عجب عالم ہے۔ کتنا خوش میرا ساجن ہے لیکن میری آنکھوں میں آنسو ہیں۔ بھائی خاموش کھڑے ہیں، ماں باپ کے لبوں پہ دعا ہے۔ یوں میری زندگی کی شروعات ہے، نئے سفر ہے، نئے ہم سفر ہے، نئے لوگ، نئے رشتے، مگر پرانے رشتے بھی بھول نہ پاؤں گی۔ آج میں سب سے جدا ہو رہی ہوں، بابل کے گھر سے ودا ہو رہی ہوں۔ نئے گھر میں اس کا استقبال شاندار طریقے سے ہوا تھا۔ شامیر کی شادی شدہ بہنیں اس کا راستہ روکے کھڑی تھیں اور اس کی ساری کزنز نے مل کر ہنگامہ کیا ہوا تھا۔ شامیر بھائی پہلے منہ مانگی رقم دیں پھر ہی جانے دیں گے۔ شامیر بھی اتنی آسانی سے نہیں دینے والا تھا۔ کافی دیر بحث چلتی رہی۔ شبینہ اتنے بھاری کپڑوں میں کھڑی تھک گئی تھی۔ شامیر نے اپنی جیب سے مطلوبہ رقم دے کر جان چھڑائی تو پھر جا کر راستہ ہموار ہوا۔ اس کی نند اور تمام کزنز نے اسے حجلہ عروسی میں لا کر بٹھا دیا تھا۔ رخصتی پہ رونے سے جو اس کا میک اپ خراب ہو گیا تھا انہوں نے مل کر اسے ٹھیک کر دیا۔ شبینہ کی ساس بھی کمرے میں آ گئی اور انہوں نے اپنی بہو کا صدقہ اتارا اور کہا بیٹا کسی چیز کی ضرورت ہو تو اپنی امی کی طرح ہی مجھ سے مانگ لینا، اب یہ ہی تمہارا گھر ہے۔ اس نے مسکرا کے شامیر کی امی کو دیکھا تو اسے امی کی پھر سے یاد آ گئی۔ اس کی ساس نے تمام لڑکیوں کو کمرے سے جانے کا کہا اور خود بھی اسے آرام کہہ کر چلی گئی۔ ان کے جاتے ہی اس کا دل خوف سے لرز اٹھا۔ شامیر ایک مرد تھا اور مرد اسے ذرا بھی اچھے نہیں لگتے تھے۔ وہ شامیر کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی، ہاں مگر شادی سے پہلے اس کی بہن نے اسے شامیر کی تصویر دکھا دی تھی۔ امی کی نصیحت وہ بھلا چکی تھی، وہ صرف وہی کرنے کے لیے تیار تھی جو اس کا پاگل من کہتا۔ اس نے نظریں دوڑا کر کمرے کا جائزہ لیا۔ کمرہ خوبصورتی سے سجا ہوا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں اسے دروازے کے باہر شامیر کے قدموں کی آہٹ سنائی دی تو اس کا دل اچھل کر کودنا شروع ہو گیا اور بنا سوچے سمجھے اس نے سونے کی اداکاری شروع کر دی اور وہیں بیڈ پر کنارے ڈھیر ہو گئی۔
نے نظریں دوڑا کر کمرے کا جائزہ لیا۔ کمرہ خوبصورتی سے سجا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر میں اسے دروازے کے باہر شامیر کے قدموں کی آہٹ سنائی دی تو اس کا دل اچھل کود کرنا شروع ہو گیا اور بنا سوچے سمجھے اس نے سونے کی اداکاری شروع کر دی اور وہیں بیڈ پہ کنارے ڈھیر ہو گئی۔ شامیر کمرے میں آتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ وہ ہجلا عرصہ میں بیٹھی اس کے آنے کی منتظر ہوگی، پر ایسا نہ ہوا۔ شامیر ایک پڑھا لکھا سلجھا ہوا انسان تھا۔ وہ جانتا تھا کہ شبینہ اب عمر بھر کے لیے اس کی ہو چکی اور محبت کے اظہار کے لیے صرف آج کی ہی رات نہیں بلکہ اب سے ہر رات محبت کی رات ہے۔ اس نے اسے سوتے دیکھا تو اس کی تکن کا احساس کر کے مسکرا دیا۔ اس نے قریب بیٹھ کر نظر بھر کر شبینہ کو دیکھا۔ خوبصورت سا میک اپ کیے، چاند سی بندیاں ماتھے پر سجائی، زیورات سے سجی، شادی کا جوڑا پہنے، مہندی لگی ہوئی ہاتھ، وہ بلا کی حسین لگ رہی تھی۔ اس کی ناک میں بڑے سے نوز رنگ میں ننھا سا موتی اس کے ہونٹوں پہ جھک کر بوسہ لے رہا تھا۔ اسے اس موتی پر بہت غصہ آیا تھا۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر فریش ہونے چلا گیا۔ اس کے جانے کی آہٹ سے شبینہ نے ایک آنکھ کھول کر ماحول کا جائزہ لیا تو وہ کمرے میں موجود نہ تھا۔ اس نے سکون کا لمبا سانس لیا اور اس سے پہلے شامیر واپس آتا وہ جلدی سے سچ مچ سو گئی۔ شامیر کمرے میں واپس آیا تو اسے شبینہ کو اسے بھاری جوڑے اور جیولری میں دیکھ کر اسے ترس آیا تھا، پر پھر اس نے کچھ سوچ کر اسے اٹھانے سے خود کو روک لیا۔ بٹھا کر یار کو پہلو میں رات بھر غالب، جو لوگ کچھ نہیں کرتے کمال کرتے ہیں۔ وہ بیڈ کے دوسری سائڈ پہ لیٹ کر اسے دور سے چند لمحے دیکھتے دیکھتے وہ بھی نیند کی وادی میں اتر گیا۔ صبح شبینہ کی آنکھ کھلی تو شامیر کمرے میں موجود نہ تھا۔ وہ اٹھی اور جا کر آئینے میں خود کا چہرہ دیکھا، پھر ساری جیولری اتار کر ڈریسنگ پہ رکھ کر الماری سے اچھا سا جوڑا نکال کر فریش ہونے چلی گئی۔ وہ شاور لے کر کمرے میں بال جھڑکتی ہوئی آئی تو شامیر وائٹ کاٹن کے سوٹ میں آئینے کے سامنے کھڑا انگلیوں سے اپنے بال ٹھیک کر رہا تھا۔ وہ بھول گئی تھی کہ شامیر کا کمرہ بھی ہے۔ اس نے جلدی سے بیڈ پہ پڑا دوپٹہ اٹھا کے اوڑھ دیا۔ شامیر نے اسے ایسے گھبراتا دیکھا تو اس کے ہونٹوں پہ مسکان سی آ گئی۔ شبینہ نے شامیر کو سلام کیا تو شامیر جیسے سٹاپ ہو گیا۔ کچھ اور بھی جذبوں کو بےتاب کیا اس نے، آج مہندی لگے ہاتھوں سے اداب کیا اس نے۔ اس کا جواب نہ پا کر وہ چپ سی ہو گئی تھی اور اسے خاموشی سے دیکھتے ہوئے وہ اب خود آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی۔ اسے تیار ہو کر جلدی نیچے جانا تھا تو وہ اپنے گیلے بالوں کو جھٹک رہی تھی۔ شامیر اسے دیکھتا رہا۔ بارش تھم چکی تو دیکھا اس کو تو وہ تولیے سے گیلے بال چھانٹ رہی تھی۔ اس طرح شامیر کے دیکھنے سے وہ نروس ہو رہی تھی تو اس نے خود ہی شامیر کو ہوش میں لانا چاہا۔ کیا ہوا، آپ کچھ بول کیوں نہیں رہے؟ لال گالوں پہ گرتے ہوئے گیلے بال، ہوش گیا، میں کیا کہوں، میری کیا مجال۔ وہ اچانک اس کی آواز سے ہوش میں آ گیا تھا۔ ہاں وعلیکم السلام۔ اتنی دیر کے بعد شبینہ نے سلام کا جواب موصول ہوا تھا۔ وہ اور بھی ڈر گئی تھی کہ اتنا اکڑ کے اتنا دیر بعد جواب دیا ہے، لگتا ہے بہت کھڑوس ہے۔ تم کل سو گئیں؟ شامیر نے اسے پوچھا تو وہ کوئی جواب نہ دے پائی تھی کہ اچانک دروازہ دھیرے سے بجا۔ وہ جان بچا کر دروازہ کھولنے چلی گئی۔ ناشتے کے لیے نیچے آ جائیں آپ دونوں، شامیر کی بہن نے کہا تو شبینہ نے انہیں سلام کیا، پھر اس کی نند اسے تیار کرنے میں مدد کرنے لگی تو شامیر کمرے سے باہر چلا گیا۔ ناشتہ لے کر شبینہ کی بھابھی بہن اور اس کی کزن زرنش بھی آئی تھی۔ زرنش ناشتے بعد اس کا کمرہ دیکھنے اس کے ساتھ آ گئی تھیں۔ واہ شبینہ کتنا پیارا کمرہ ہے، اور کل تم لوگ بہت پیارے لگ رہے تھے۔ اچھا یہ بتاؤ شامیر بھائی نے تمہیں منہ دکھائی کیا دی؟ شبینہ ایک دم گھبرا گئی، کیا بتاتی کہ اس نے کل کیا کیا شامیر کے ساتھ، اور نہ ہی شامیر سے کوئی بات ہو پائی تھی کہ اچانک شامیر کمرے میں کسی کام سے آیا تو زرنش ادھر متوجہ ہو گئی۔ وہ جھوٹ بولنے سے بچ گئی تھی۔ زرنش کمرے سے چلی گئی تھی تو شامیر اس کے قریب آ گیا۔ گھر جا رہی ہو؟ جی گھر والے لینے آ گئے ہیں تو مت جاؤ۔ وہ حیران ہو گئی تھی، آج پہلے ہی دن وہ مجھ پر اتنی سختی کر رہا ہے۔ شامیر نے اس کا اترا چہرہ دیکھا تو ہنسنے لگا، ارے جاؤ مذاق کر رہا ہوں۔ وہ جانے لگی تو شامیر نے محبت سے اس کا ہاتھ تھام کر اسے روکا، سنو اگر گھر پہ کچھ دیر سو جانا، نیند پوری کر لینا۔ اس نے شرارت سے کہا تو وہ نظریں جھکا گئی۔ شامیر نے اس کی کلائی میں پیارا سا بریسلیٹ پہنا دیا اور اس سے دور ہو گیا۔ شبینہ کے من میں محبت کے بیچ بو کر شامیر باہر چلا گیا۔ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ گھر آ گئی تھی۔ شبینہ کی امی نے جب اپنی بیٹی کا چہرہ دیکھا تو ان کا دل مطمئن ہو گیا تھا، کیونکہ شبینہ سب سے ہنس بول رہی تھی۔ وہ خود کو بہت خوش ظاہر کر رہی تھی۔ بھابھی کے پوچھنے پہ اس نے اپنی کلائی میں بندھا بریسلیٹ آگے کر دیا تھا۔ اسے واپس جلدی جانا تھا، رات اس کا ولیمہ تھا اور وہ بس 2-4 گھنٹوں کے لیے آئی تھی۔ یہ وقت ہنسنے بولنے اور کل شادی میں ہونے والی باتوں میں ہی گزر گیا۔ ولیمے میں وہ برات سے زیادہ پیاری لگ رہی تھی۔ لائٹ ٹی پنک خوبصورت سا شرارہ، لائٹ سی جیولری پہنے اور نازک سی ماتھا پٹی لگائے شامیر کے برابر بیٹھی تھی۔ شاندار ڈنر کے ساتھ پارٹی کا اختتام ہو گیا اور سب اپنے گھروں کو ہنستے مسکراتے لوٹ آئے۔ وہ اپنے کمرے میں آ کر صوفے پہ بیٹھ گئی۔ شامیر بھی ساتھ ہی اندر آ گیا تھا۔ اس نے اپنا کوٹ صوفے پہ ڈالا اور فریش ہونے چلا گیا۔ وہ سوچ میں پڑ گئی تھی، آج کیا کروں؟ اس کے دل میں شامیر کے لیے ذرا بھی پیار نہ تھا اور نہ ہی کوئی احساس۔ اتنے میں شامیر اسے یوں بیٹھا دیکھ کر اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ کیوں آج آپ کو نیند نہیں آ رہی؟ شامیر نے شرارت سے کہا تو شبینہ نے بات بدلنا چاہیے، آج ارینجمنٹ بہت اچھا تھا۔ شامیر نے بھی نظر انداز کر کے اس کی تعریف کی تھی۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو، ایسا دیکھا نہیں خوبصورت کوئی، جسم جیسے ہے جنتا کی مورت کوئی۔ شامیر نے نگاہ بھر کے اسے دیکھا۔ شامیر نے اس کا ہاتھ تھاما تو وہ اٹھ گئی۔ میں فریش ہو جاتی ہوں، تھک گئی ہوں۔
وہ شمیر سے بچ کر ڈریسنگ کے پاس جا کر اپنی چوڑیاں اتارنے لگی۔ شمیر نے ہمت نہ ہاری، اس کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا، میں آپ کی مدد کر دوں۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی شمیر نے اس کے ایئر رنگز نکالنے میں مدد کی تو وہ پیچھے ہٹ گئی۔ نہیں کیجیے پلیز۔ شبینہ کے انداز میں شرم نہیں بیزاریت تھی۔ شمیر کو بہت عجیب لگا تھا، اس نے شمیر کی محبت کو جھڑک دیا تھا۔ شمیر پیچھے ہٹ گیا۔ کیا ہوا شبینہ، تمہیں میں اچھا نہیں لگا؟ شمیر سنجیدگی سے مخاطب ہوا۔ شبینہ کا دل چاہ کہہ دے ہاں نہیں اچھے لگے، تم مرد کب کس وقت چھوڑ جاؤ کوئی پتہ نہیں، مجھے اعتماد نہیں تم پر، دور رہو مجھ سے۔ پر وہ کچھ بھی نہ کہہ پائی تھی اور رونے لگی۔ شمیر کو اس پر ترس آیا تھا اور سب کچھ چھوڑ کر اس کے لیے ہی تو آئی تھی۔ وہ سمجھ سکتا تھا، جانتا کہ رب کائنات نے عورت کو مرد کی نسبت کمزور، حساس اور ضعیف و ناتواں مخلوق بنایا ہے، لیکن کمزور ہونے کے باوجود اللہ نے اس کو ہمت و حوصلہ اور عزم قوت ایسی عطا کی ہے کہ وہ بہت بڑے اور مشکل کام خندہ پیشانی سے سر انجام دیتی ہے۔ یہی تو کیا تھا اس نے، اپنے ماں باپ، اپنا گھر سب چھوڑ آئی تھی۔ اسے یاد آیا کہ وہ کس طرح رو رہی تھی اپنی رخصتی پر۔ وہ اس کے جذبات سمجھ سکتا تھا، نیا گھر، نیا ماحول، ایک ایسے شخص کے ساتھ جیسے کبھی اس کی کوئی بات نہ ہوئی تھی۔ وہ سلجھا ہوا سمجھ رکھنے والا انسان تھا کہ عورت حساس، نازک دل اور نازک جذبات کی مالک ہوتی ہے۔ ذرا سی خوشی پر مسرت سے پھول کر پہاڑ ہو جاتی ہے اور ہلکی سی دل آزاری اور ہلکی سی آنچ سے کانچ کے برتن کی طرح ٹوٹ کر کرچی ہو جاتی ہے۔ اس کا دل حساس و شفاف آئینہ ہوتا ہے اور اس نے کسی زور زبردستی کے بنا ہی اس کے دل میں اترنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ شامیر نے پانی کا گلاس اس کے آگے کیا تو اس نے گردن نہ میں ہلا دی۔ اس نے پھر پینے کو کہا تو شبینہ نے گلاس ہونٹوں سے لگا لیا۔ شامیر سنجیدہ ہو کر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ شامیر نے پیار سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، تمہیں پتہ ہے تم بہت نازک ہو اور میں تمہیں کبھی ٹوٹنے نہیں دوں گا۔ میں تمہارا شوہر ہوں، میں عمر بھر تمہیں تحفظ دوں گا، تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ تم کیوں رو رہی ہو؟ دیکھو اگر میں تمہیں اچھا نہیں لگتا تو بتا دو، میں دوسری شادی کر لیتا ہوں۔ اس نے شرارت سے کہا۔ وہ خاموش رہی تو شمیر نے کہا، اچھا ایسا کرو، تم رو مت، میں دور ہوں تم سے پر ہم دوست بن سکتے ہیں نا؟ اور تمہیں تو پتہ ہوگا لڑکا لڑکی کبھی دوست نہیں ہوتے، دوستی کے بعد محبت ہوتی ہے اور ہمارے بیچ صرف عقیدہ محبت ہوگی، کیونکہ ہمارے بیچ ایک نکاح کا پاکیزہ بندھن موجود ہے جس میں بچھڑ جانے کا بھی ڈر نہیں ہوگا۔ اور پتہ ہے جب شوہر بیوی کے درمیان محبت کی ندیاں رواں ہو جائیں تو زندگی حسین و جمیل ہو جاتی ہے۔ ایک شوہر خواہ وہ کتنا ہی غریب ہو، ان پڑھ ہو یا پھر منصب شہرت سے خالی ہو، پر محبت کی دولت سے خوب مالا مال ہوتا ہے اور اپنی بیوی پر یہ دولت خوب لوٹا سکتا ہے۔ اسے ہی ایک بیوی بھی چاہیے اور وہ جتنی بھی پھوہڑ ہو، کاہل ہو یا عام سی شکل صورت کی ہو، محبت کی بے پناہ دولت اپنے اندر رکھتی ہے اور جب چاہے جس قدر چاہے اپنے شوہر پر نچھاور کر سکتی ہے، اور محبت کے عظیم خزانے قدرت نے سب کے اندر رکھے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کوئی اپنے اندر موجود ان خزانوں سے مشقت بھری زندگی میں بھی خوشگوار زندگی کا لطف حاصل کر لیتا ہے اور کوئی خوش رہنے کی حسرت لیے ایک دن محبت کے خزانے کو بھی مٹی کے حوالے کر دیتا ہے۔ شبینہ، پھر تم تو میری محبت بہت حسین بیوی ہو، نازک سے دل والی، تم تو بہت محبت کی حقدار ہو، پر میں تم سے کبھی کوئی زور زبردستی نہیں کروں گا۔ میں تمہیں بہت محبت دینا چاہتا ہوں، اتنا کہ تمہارا آنچل بھی میری محبتیں سمیٹتے وقت چھوٹا پڑ جائے گا، مگر جب تک تم نہیں چاہتی ہو میں اپنی محبت اپنے دل تک محدود رکھوں گا، اور دیکھنا ایک دن تم بھی ہار جاؤ گی اور خود مجھ سے آ کر کہو گی کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے۔ اب تم جیسے جاؤ، فریش ہو کر آرام کر لو، میں یہی صوفے پہ ہوں، کوئی مسئلہ ہو تو اپنے دوست سمجھ کر اٹھا دینا، ٹھیک ہے نا؟ وہ تکیہ اٹھا صاف صوفے پہ جا کر لیٹ چکا تھا۔ شبینہ حیرت سے اسے دیکھتی رہی، کیا کوئی مرد اتنا بھی اچھا ہو سکتا ہے؟ پھر اسے خود پہ بیتے ہوئے لمحات اور بار بار ٹکرایا جانا یاد آیا تو پھر سے وہ پتھر کی صنم بن گئی۔ شادی کا ہنگامہ ختم ہو چکا تھا، اس کی سب نندیں اپنے گھر واپس چلی گئی تھیں۔ اس نے اچھی طرح گھر سنبھال لیا تھا، وہ سادہ سے کپڑوں میں بنا کسی میک اپ، بالوں کو لپیٹ کر جوڑا سا بنائے برتن دھو رہی تھی کہ شامیر کی امی وہیں آ گئیں۔ امی کچھ چاہیے تھا آپ کو؟ اس نے اپنی ساس سے پوچھا۔ نہیں بیٹا، میں تو ایسے ہی کمرے میں بیٹھی تھی، تم جب سے آئی ہو مجھے ہلنے ہی نہیں کب دیتی ہو، جب میں کوئی کام کر کے مصروف رہوں سوچا تم سے بات یہیں آ کر لوں۔ اچھا کیا امی، اپنے بیٹا گھر کے کام تو عورت کے مرنے کے بعد ہی جا کر ختم ہوتے ہیں، تم خود پہ بھی توجہ دیا کرو، ابھی تمہاری شادی کو مہینہ بھی نہیں ہوا اور میں نے تمہیں کام پہ لگا دیا۔ ارے نہیں امی، یہ تو میرا اپنا ہی گھر ہے، میرے ہوتے ہوئے اب کیوں کام کریں؟ شبینہ نے اپنائیت سے جواب دیا۔ اس کا رف سا حلیہ دیکھ کر اس کی ساس نے کہا، بیٹا تم سج بن کر رہا کرو، تمہاری عمر کی لڑکیاں تو خوب سجی بنی رہتی ہیں اور تم نے ابھی سے ایسا حلیہ بنا لیا، جب شمیر کے آنے کا وقت ہوا کرے تو اچھا سا جوڑا نکال کر پہن لیا کرو، شوہروں کو سجی بنی بیویاں اچھی لگتی ہیں۔ ساس کے کہنے پر اس نے شامیر کے آنے سے پہلے ہی اچھا سا جوڑا نکال کر پہن لیا تھا۔ اس نے بالوں کو کھلا چھوڑ کر ہاف بالوں میں چھوٹا سا کیچر لگا لیا، لائٹ سی لپسٹک اور کانوں میں بالی ڈالے وہ شام کی چائے بنا رہی تھی۔ شامیر بھی آفس سے آ گیا۔ شامیر نے اسے تیار دیکھا تو پوچھنے لگا، کہیں جا رہی ہو؟ اس نے کہا، نہیں، میں کہاں جاؤں گی؟ شامیر نے محبت سے کہا، جہاں تم چاہو میں لے چلوں گا۔ نہیں، مجھے نہیں جانا، اس نے منع کر دیا تو شامیر بھی چپ ہو گیا۔ اس نے چائے کا کپ شامیر کو دیا تو اس نے لے لیا۔ اس کی طرف دیکھ کر، چائے اس لیے بھی مجھ کو بھاتی ہے، اس کی رنگت سے جو میل کھاتی ہے۔ شبینہ نے اس کا منہ بنا دیکھ کر شامیر سے کہا، کل آپ کے دوست کی شادی ہے نا؟ شامیر نے بھی عام سے انداز میں جواب دیا
کیا میں چل سکتی ہوں؟ اس نے آج پہلی بار خود سے شمیر کے ساتھ جانے کا کہا تھا۔ شمیر نے ہاں کر دی۔ بالکل تم چلو گی؟ اس نے حیرانی سے سوال کیا۔ جی، وہ کہہ کر کام میں لگ گئی تھی۔ شبینہ اور شمیر کی شادی کو پورا 1 ماہ ہونے لگا تھا۔ شبینہ نے اس کے گھر کو بہت اچھی طرح سنبھالا ہوا تھا اور وہ شمیر کے سارے کام پہلے سے ہی کرا دیتی تھی۔ شمیر کے اچھے برتاؤ کی وجہ سے وہ اس سے اب ڈرتی تو نہیں تھی، پر شمیر جب اس کے قریب آنے کی کوشش کرتا وہ اسے جھڑک دیتی۔ شمیر نے بھی آہستہ اسے دوری بڑھا لی تھی۔ وہ پہلے کی طرح شبینہ سے بات بھی نہیں کرتا تھا۔ شبینہ اپنے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں کی سزا شمیر کو دے رہی تھی اور شمیر کا قصور یہ تھا کہ وہ ایک مرد تھا اور اس کے دل میں مردوں کے لیے نفرت سی بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ اگر چاہتی بھی شمیر کے قریب آنا تو اس کی انا اسے ایسا نہیں کرنے دیتی تھی۔ شمیر کی امی نے اسے ساڑی پہننے کا مشورہ دیا تو اس نے کہا، امی پر میں نے کبھی نہیں پہنی، مجھے ساڑی پہن کر چلنا نہیں آتا، اگر میں گر گئی تو ساس نے بھی زور لگایا۔ ارے تمہیں کیا دوڑ لگانی ہے، ساڑی پہن کر کوئی نہیں گرتا، تم نکال کر تیار رکھو وہیں پہن کر جانا، اچھا سا سج بن کر جانا، تم شادی شدہ ہو۔ اس عمر میں جب میں شمیر کے ابا کے ساتھ جاتی تھی تو پورے 4 گھنٹے لگا کر 16 شنگار کرتی تھی۔ پہلے وہ ہنستی تھی پر دوسرے ہی لمحے اسے اپنا 15 شنگار یاد آیا تو آنکھوں میں اداسی اور درد کی لہر دوڑ گئی۔ میں ایسا کرتی ہوں، سامنے والی بچی ہے نا سائرہ، اس کو بول دیتی ہوں، بہت اچھا میک اپ کرتی ہے، وہ گھر آ کر تمہیں ڈھنگ سے تیار کر دے گی، ورنہ تم ایسے ہی ہلکا سا کر کے چلی جاؤ گی۔ بیٹا اپنے شوہر کے لیے دل کھول کر سجا سنورا کرو، سہاگن وہی جو پیا من بھائے۔ شام کو وہ تیار ہونے کمرے میں آئی تو سامنے سے سائرہ بھی اس کی مدد کو آ گئی۔ شبینہ بھابی لائیں آج میں آپ کو تیار کر دوں، ایسا کہ شمیر بھائی آپ کو دیکھتے رہ جائیں۔ وہ اس کی بات پر مسکرا دی تھی۔ سائرہ اس کے میک اپ کرتی گئی، ساتھ ساتھ ادھر ادھر کی باتیں بھی کرنا، ہنستی مسکراتی شروع ہو گئی۔ اسے بھی اپنا پہلے والا بات پر ہنسنا بولنا یاد آیا تو اسے اندازہ ہوا کہ وہ کتنا بدل چکی ہے، شمیر اس کا کتنا خیال رکھتا ہے اور وہ اسے بدلے میں محبت کا جواب کبھی محبت سے نہیں دیتی۔ اس کا دل اتنا سخت کیوں ہو گیا؟ وہ خود چاہتی تھی کہ وہ ایسا نہ کرے پر اس کے جذبات کو بار بار چکنا چور کیا گیا تھا۔ وہ کیسے پہلے والے جذبات لاتی تو وہ خود ایک محبت کی بھرپور زندگی چاہتی تھی، پر دنیا نے اس کے نس نس میں زہر بھر دیا تھا۔ دیکھیں کیسا میک اپ ہوا ہے۔ سائرہ کی آواز سے وہ خیال سے باہر آ گئی تھی۔ اس نے آئینے میں خود کو دیکھا تو اسے سائرہ کا میک اپ بہت پسند آیا۔ واہ سائرہ، بہت خوبصورت میک اپ کیا تم نے تو، آپ بالکل گڑیا لگ رہی ہیں۔ شبینہ بھابی اتنے میں اس کی ساس کمرے میں آ گئی تو انہوں نے بھی ماشاءاللہ کہا۔ سائرہ نے شبینہ کے لمبے بالوں کو رولر سے رول کر کے کھلا چھوڑ دیا تھا اور پھر وہ چلی گئی۔ شبینہ پیاری سی بلیک ساڑی پہنے لمبے لمبے بالوں کو کرلز دیے ایئر رنگز پہن رہی تھی، کرلی بولتے ہیں نا، کرلی۔ باہر سے شمیر بھی کمرے میں اچانک آ گیا۔ وہ شبینہ کو پہلی بار اس روپ میں دیکھ رہا تھا۔ وہ کان میں ایئر رنگ ڈالنے میں لگی ہوئی تھی، پتلی سی کمر پہ ساڑی اور بھی پیاری لگ رہی تھی۔ وہ اسے وہیں دروازے پر کھڑا دیکھ رہا تھا تو شبینہ کی نگاہ شمیر پر پڑی۔ وہ گھبرا کر اپنی ساڑی ٹھیک کرنے لگی۔ شمیر اس کے پاس آ گیا۔ آج خیریت ہے نا؟ اس کی شریر نگاہوں کی تپش شبینہ کو مسلسل اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ اسے اس قدر نروس دیکھ کر شمیر کو اس پر ترس نہیں، بہت پیار آیا تھا، بہت پیاری لگ رہی ہو۔ شبینہ نے بات بدلنا چاہی، دیر ہو جائے گی، آپ تیار ہو جائیں، وہ کہہ کر تیزی سے کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ شمیر نے اپنا سر دیوار پہ دے مارا اور فریش ہونے چلا گیا۔ شمیر نے اس کا تعارف اپنے دوست کی فیملی سے کروایا تو سب اس سے مل کر متاثر ہوئے۔ شمیر کے ساتھ نے اسے بہت نکھار دیا تھا۔ وہ وہاں لوگوں سے ہنس بول رہی تھی۔ شمیر اسے دیکھتا ہی رہا۔ اس کے لمبے بال جیسے کرل کیے گئے تھے، اس کی نازک سی کمر پر بکھرے پڑے تھے۔ شمیر کے دوست کی فیملی کافی بولڈ فیشن تھی۔ تقریب ختم ہو گئی، وہ دونوں اچھے موڈ میں واپس آئے۔ وہ اپنی چوڑیاں اتارتی جا رہی تھی اور ہنس ہنس کر شمیر کے دوست کی شادی میں ہونے والی باتیں بتا رہی۔ آج اس کا موڈ بہت اچھا تھا۔ وہ اپنی دھن میں شمیر سے مخاطب تھی، آپ کے دوست کی پسند کی شادی ہے نا؟ وہ دلہن کتنی تیز لگ رہی تھی، کیسے بولنے میں لگی ہوئی تھی، مانا کہ پسند ہے پر کیا سب کو بتانا ضروری ہے دلہن؟ میں خود بھی تو جھجک ہونی چاہیے۔ دلہا تو سیدھا سادہ شرافت سے بیٹھا ہوا تھا اور دلہن کی حرکتوں سے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ہر ایک تعارف خود ہی دلہے سے کروا رہی ہے۔ جانو یہ میری بڑی خالہ ہے، جان یہ میرے ابو کے دوست ہیں اور یہ فیضی ہے میرا کلاس فیلو، مل تو چکے ہو نا تم، جب ہم کے ایف سی میں کھانا کھا رہے تھے۔ شبینہ کے اس کی چنچل انداز پہ وہ آج دل کھول کر ہنسا تھا۔ اور ایک تم دلہن بنی تھی، کتنا رونا پیٹنا مچایا تھا تم نے، توبہ۔ شمیر نے اسے تنگ کیا۔ ہاں تو مشرقی لڑکیاں ایسے ہی ہوتی ہیں، وہ ایسے ہی روتی ہیں۔ شمیر کو اس کی معصومیت پہ ہنسی آ گئی تھی۔ یہ تو ہے، دلہن کو مشرقی انداز میں شرم حیا کا خیال رکھنا چاہیے، ساری زندگی پڑی ہے پٹر پٹر بولنے کے لیے، ایک دن تو منفرد رہنا چاہیے نا۔ اچھا تو کیا جب میں بول رہی تھی دلہن بن کر نہیں نہ؟ شبینہ نے پھر لاپرواہی سے شمیر سے سوال کیا۔ شمیر سنجیدہ سا ہو کر اس کے پاس آ گیا، تم آج بھی مجھے دلہن سی لگتی ہو، اتنی ہی پیاری، اتنی ہی دلکش۔ مشرقی سی شرماتی ہوئی وہ شبینہ کے بالکل قریب آ چکا تھا۔ شبینہ کو اس کا یوں پاس آنا محسوس ہوا تو وہ پیچھے ہٹ گئی، پر شمیر نے اس کے گرد باہوں کا حصار بنا لیا۔ وہ دھڑکنوں کی دھمک سے لرزنے لگتے ہیں، گلے سے کیسے لگائیں، وہ اتنے نازک ہیں۔ شبینہ نے قریب بڑھتے شمیر کو پیچھے کیا اور دور ہو گئی۔ اس کا موڈ اچانک روڈ ہو گیا تھا
کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ کیوں ہر 2 دن کے بعد آپ کو اس طرح محبت کا دورہ پڑ جاتا ہے؟ میرے دل میں کوئی جذبات نہیں ہیں کہ شادی صرف اسی لیے کی جاتی ہے۔ شبینہ کے لہجے میں بیزاریت تھی۔ شمیر کو اس کے لفظ نشتر کی طرح سینے میں پہ جا لگے تھے۔ وہ اپنی بیوی سے محبت چاہتا تھا اور شبینہ اس محبت کو بار بار ٹھکرا کر ایک مرد کی توہین کر رہی تھی۔ شمیر نے غصے سے شبینہ کا بازو پکڑ کر زور سے اسے بیڈ پہ دھکا دیا۔ شبینہ نازک سا وجود رکھنے والی ایک ہی جھٹکے سے جا گری تھی۔ اس کی سلکی بال بری طرح بکھر چکے تھے۔ اس کی آنکھوں میں خوف اتر آیا تھا۔ شمیر غصے سے اس پر چیخ رہا تھا، آخر تم خود کو سمجھتی کیا ہو؟ ابھی 2 تھپڑ پڑیں گے نا سارا نہیں نکل جائے گا۔ تم چاہتی ہو میں زندگی بھر محبت کا کشکول ہاتھ میں تھام کر تم سے بھیک کا منتظر رہوں؟ تم اس پاکیزہ رشتے کی توہین کرتی ہو۔ تمہیں یہ محبت کا دورہ پڑتا دکھتا ہے؟ تمہیں پتہ بھی ہے میاں بیوی کی محبت سے دیکھی گئی نگاہ پہ بھی اللہ نے ثواب رکھا ہے۔ شوہر کی بات پر بیوی کا مسکرانا ثواب، اسے چھونا ثواب، ایک بوسے پر ثواب ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ ایک بہت خوبصورت نایاب رشتہ ہے اور تم نے مذاق بنا کر رکھ دیا ہے۔ یہ بندھن 2 روحوں کا آپس میں ملن ہوتا ہے۔ نکاح کی طاقت تو ایک اجنبی پر محرم کا تاج پہنا دیتی ہے۔ یہ خوبصورت رشتہ ایک کشش رکھتا ہے۔ میرا دل تمہاری طرف کھینچتا ہے تو میں تمہارے قریب آتا ہوں۔ کیا تمہارے دل میں میرے لیے کوئی جذبہ پیدا نہیں ہوا؟ نکاح کے بول میں تو بڑی طاقت ہوتی ہے۔ شبینہ پھر تم کیسی بیوی ہو میری؟ کیوں نہیں سمجھتی میرے جذبات؟ کائنات کی ابتدا میں بننے والا یہ رشتہ اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ نے ہر جاندار کے جوڑے بنائے ہیں۔ نکاح سے پہلے کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کا نکاح کس سے کب ہوگا۔ یہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ اللہ ہی 2 دلوں کو ملاتا ہے۔ یہ رشتہ مقدس ہی نہیں مبارک بھی ہے۔ اس کی آنکھیں غصے سے لال ہو رہی تھیں۔ اس نے شبینہ کا چہرہ ہاتھ سے اوپر کیا اور کہا، میں اب تمہارے قریب نہیں آؤں گا۔ اتنی ذلت مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ رہو تم اب اپنے حال پر۔ وہ غصے میں آدھی رات کو گھر سے باہر چلا گیا تھا۔ وہ شرم سے پانی ہو گئی تھی۔ وہ یہ کیا کر رہی تھی شمیر کے ساتھ؟ ہوتا محسوس مجھے ہے جیسے میرا بالکل وہ، میں پانی عکس جیسے کہ وہ میرا روبرو سایہ، وہی لہجہ وہی باتیں۔ شبینہ کو یاد آ رہا تھا اس کے ایسے مرد ہی تو پسند ہیں، ضدی، اپنا آپ منوانے والے۔ اسے بیوی کی ہاں میں ہاں ملانے والے ذرا بھی پسند نہ تھے۔ میں چاہوں تو تخت دل پہ تجھ کو بٹھاؤں، راجہ بناؤں، دھڑکنیں تیرے حضور ناچیں، تجھے رجاؤں، راجہ بناؤں۔ شبینہ کو احساس ہو گیا تھا کہ وہ بہت غلط کر رہی ہے۔ وہ کچھ دیر یوں ہی بیڈ پہ لیٹی روتی رہی تھی۔ گھڑی نے وقت کا بتا دیا تو وہ پریشان ہو گئی۔ 4 بج چکے تھے اور شمیر کا پتہ نہ تھا۔ وہ کمرے میں پریشان بیٹھی تھی۔ شمیر کا موبائل بھی گھر پہ تھا۔ وہ امی کو ابھی اٹھا نہیں سکتی تھی۔ وہ وجہ پوچھتی تو کیا بتاتی؟ ایک لمحہ بھاری ہو گیا تھا۔ شمیر فجر کی اذان کے وقت آ گیا تھا۔ وہ نماز پڑھنے کے لیے تیار تھی۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ شمیر اسے کچھ بولے بنا ہی گاڑی کی چابی کو زور سے ٹیبل پہ پھینک کر جا کر اپنا تکیہ لے کر چھت پہ چلا گیا تھا۔ اتنی ٹھنڈ میں بنا رضائی وہ کیسے سو سکتا تھا؟ شبینہ کو اپنے اوپر بہت غصہ آیا تھا۔ وہ چاہتی تھی اسے روک لے پر ایسا نہ کر سکی۔ اس کی انا نے اس کے پاؤں روک لیے تھے۔ وہ نماز پڑھ کر دعائیں کرنے لگی، اللہ مجھے معاف فرما، میں کیا کروں، میری مدد فرما۔ صبح شمیر بنا ناشتے کیے چپ چاپ آفس چلا گیا۔ سارا دن شبینہ کا دل بوجھل رہا۔ وہ بہت پریشان تھی۔ شام کو شمیر آفس سے واپس آئے تو وہ بخار میں تپ رہا تھا۔ وہ رات بھر ٹھنڈ میں ایسے ہی سو رہا تھا۔ شمیر کی امی نے شبینہ کو خاص تاکید کی تھی، تم اس کے پاس ہی رہو، بخار میں آگ کی طرح تپ رہا ہے۔ وہ شمیر کا بہت خیال رکھ رہی تھی پر شمیر نہ اس سے بات کر رہا تھا اور نہ ہی اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ شمیر نے اسے دکھانے کے لیے جان بوجھ کے سگریٹ نکالا اور بخار میں اس کے سامنے سگریٹ پیتا رہا۔ شبینہ سمجھ گئی تھی وہ رات بھر یہی کرتا رہا ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو سے آ گئے۔ کیسے کہتی کہ مت پیو اسے، میں جینا چاہتی ہوں تمہارے ساتھ، تم کیوں ایک لمحہ اپنی زندگی کا ایک سگریٹ میں راکھ کر رہے ہو؟ اس نے مشکل سے شمیر کو کہا، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور آپ سگریٹ پی رہے ہیں۔ شمیر نے اس کی بات کا جواب نہ دیا اور یوں ہی کش لگاتا رہا۔ وہ وہاں سے چلی گئی تھی اور رکتی تو وہ اس کے سامنے ایسے ہی پیتا رہتا۔ اس کا بخار نہیں اتر رہا تھا۔ وہ شمیر کے سر پہ ٹھنڈی پٹیاں پانی کی رکھ رہی تھی اور شمیر آنکھیں بند کیے لیٹا تھا۔ شمیر نے اپنی آنکھیں کھولی جو بخار کی شدت سے سرخ ہو رہی تھیں اور اس نے رکھے سے انداز میں کہا، یہ سب کیوں کر رہی ہو تم؟ یہاں کوئی تیسرا تو نہیں جو ان کے سامنے تمہیں اچھی بیوی ہونے کا ڈرامہ کرنا پڑے؟ فکر نہیں کرو، میں اپنا انتظام کر رہا ہوں باہر جانے کا 2 سال کے لیے، پھر تم یہاں سکون سے رہنا۔ وہ کروٹ لے کر آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا تھا۔ شبینہ کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ بکھر رہی ہے تنہائی میں، مجھ کو باہوں میں بھر لے، کر تو مجھ کو پیار پیا، جیون تجھ پہ وار دیا، تمہارے بن میں ہوں ادھوری، تم چھو لو تو ہو جاؤں پوری۔ وہ آنسو پوچھ کر کچن میں جا کر رو رہی تھی۔ آنسو بہتے جا رہے تھے اور وہ اندر ہی اندر سسک رہی تھی۔ رات شمیر دوا کے اثر سے سو گیا تھا۔ وہ اس کے پاس آ گئی
اور شامیر کے چہرے کو محبت سے دیکھنے لگی۔ آنسو موتیوں کی لڑی بن کر گر رہے تھے۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا، وہ اس کی بے رخی اور دوری سہ نہیں پا رہی تھی۔ اس نے سوئے ہوئے شامیر کے پیروں پر اپنے ہاتھ رکھ دیے تھے، وہ رو رہی تھی، اس کے آنسو بوند بوند اس کے پیروں پہ گر رہے تھے کہ صحرا جیسے ہوں پیاس میں، پیا ٹھار ٹھنڈا چشمہ تو ہے پھرتا رڑائے عشق مجھے، پیا پیار ہے باندھا نے۔ یہ اسکپ کرتے ہیں، یہ رائٹنگ اس کی صحیح نہیں ہے۔ شامیر کی آنکھ کھلی تو وہ اسے اس طرح پیروں کے پاس بیٹھا دیکھ کر حیران ہو گیا۔ اس نے اٹھ کر شبینہ کو یوں روتے دیکھا تو بہت پریشان ہو گیا۔ تم کیوں رو رہی ہو؟ کیا ہوا؟ شامیر کا دل بھی تڑپ اٹھا تھا۔ شبینہ نے اپنی گلابی متورم آنکھیں ہاتھوں سے رگڑتے ہوئے کہا، مجھے معاف کر دیجئے شامیر، آپ بہت اچھے ہیں، میں آپ سے دور نہیں رہنا چاہتی، آپ مجھے چھوڑ کر مت جائیں، میں مر جاؤں گی، مجھے ضرورت ہے آپ کی، مت کیجئے پلیز، مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دیں۔ شامیر کو وہ روتی ہوئی پیاری لگ رہی تھی، بھیگی ہوئی پلکیں، لال سی ناک اور اس پر اس کا روتے روتے اظہار محبت۔ شامیر نے اس کا چہرہ اوپر کیا اور کہا، پھر سے کہو تمہیں مجھ سے کیا ہو گیا ہے؟ اس نے پھر سے روتے ہوئے کہا، مجھے آپ سے محبت، اب مجھ کو اپنے رنگ میں رنگ دو نہ پیا، اب کر دو یہ احسان پیا، تو ہی میرا دلدار پیا، مجھے بس ایک تو ہی درکار پیا، مجھے آپ سے محبت ہے۔ شامیر کے چہرے پہ مسکراہٹ چھا گئی تھی، وہ جیت گیا تھا، وہ جانتا تھا کہ عورت مرد کی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے، اگر زور لگا کر سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی، یہ مگر سیدھی نہیں ہوگی، اور جب ٹوٹے گی تو تکلیف آپ ہی کو ہوگی، آخر کو تو آپ ہی کی پسلی ہے، لہذا اس کو سیدھا کرنے کا خیال دل سے نکال کر اس نے یہی سوچا کہ کچھ چیزیں جیسی ہوں ویسے ہی برداشت کرنا پڑتی ہیں، اور شامیر نے برداشت کیا تھا۔ پر اسے یہ بھی پتہ تھا کہ عورت نادان بھی بہت ہے، تو جب شبینہ سیدھی طرح شامیر کی محبت خود محسوس نہ کر پائی تو شامیر نے بھی اپنا آپ منوانا چاہا اور اسے ملک سے باہر جانے کی دھمکی دی، اور وہ نازک دل کی مالک دوڑ آئی تھی اس کے پاس۔ شامیر نے اس سے پہلے ہاتھ تھام کر اس کو دیکھنا چاہا کہ یہ پھر تو نہیں بھاگ جائے گی۔ اس نے ہاتھ پکڑ کر اس کو باتوں میں لگایا، دیکھو اگر تم مجھ سے محبت نہیں کرتی ہو تو ڈرو مت، میں کچھ نہیں کہوں گا، کرتی ہوں نا، شبینہ نے شرما کر کہا، اور پھر شامیر نے اس کے انداز پر مسکرا کر اسے باہوں میں بھر لیا۔ زندگی دو پل کی انتظار کب تک ہم کریں گے بھلا، تمہیں پیار کب تک نہ کریں گے بھلا۔ صبح شامیر کی آنکھ کھلی تو وہ گیلے بالوں کو کمر پہ ڈالے ڈریسنگ کے سامنے بیٹھی بڑبڑا رہی تھی اور غصے میں چوڑیاں پہنتی جا رہی تھی۔ شامیر کو اس پر پیار آیا تھا، وہ بستر سے اٹھ کر اس کے پاس آ گیا تھا اور معنی خیز نظروں سے اسے دیکھ کر کہنے لگا، کل رات کا غصہ ان بیچاری چوڑیوں پہ نکال رہی ہو؟ اس نے غصے سے شامیر کو کہا، بہت گندے ہیں بے شرم عمران ہاشمی۔ شامیر کو ہنسی آ گئی تھی اور پیار سے اس کے پاس آ کر کہنے لگا، اچھا میں عمران ہاشمی لگتا ہوں تمہیں؟ وہ پھر سے اس کی شوخ نگاہوں سے شرما گئی تھی اور کہنے لگی، دیکھیں آپ ہوں گے اس گھر کے لاڈلے اکلوتے، پر میں نہیں ڈرتی آپ سے، میں آپ کی امی سے بول دوں گی جا کر۔ شامیر کو پھر شرارت سوچی، اچھا کیا بولو گی امی سے؟ وہ اور بھی پاس آ گیا تھا، میں بولوں گی، میں کہوں گی کہ وہ اٹک سی گئی تھی، وہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتی تھی، وہ شرما کر اس کے سینے سے لگ کر اپنا چہرہ شرم سے چھپا گئی تھی۔ بہت برے ہیں آپ۔ شامیر اس کے معصومانہ انداز پہ زور سے ہنسا تھا۔ شبینہ ہار گئی تھی۔ چوڑی گجرا پائل کنگنا تن من تجھ پہ سب واری پیا، ہار سنگھاسن تیری چاہت میں ہاری پیا۔ تو کہانی بہت مزے کی تھی۔ تو لاسٹ میں یعنی کہ لڑکی کو احساس ہو جاتا ہے کہ اسے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو کہانی کیسی لگی؟ امید ہے آپ سب کو بہت پسند آئی ہوگی۔